دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو ویسے تو دنیا میں ہر منظر ہی قدرتی خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے، ایسے میں بہت سارے ایسے دلکش اور طلسماتی شہر اور مناظر ہیں جو ایک دفعہ دیکھنے والی آنکھ کو دنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کے ایک تاریخی خوبصورت اور طلسماتی شہر ڈبرونک کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس شہر کا قدیم نام ریپبلک آف راگوسا ہے، جو ارد گرد کے کئی جزائر کو ملا کر ایک ریاست کی شکل اختیار کرتی تھی۔ ڈبرونک سے اس کے پڑوسی ممالک تک بہت آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ مونٹی نیگرو، بوسنیا ہرزیگوینا کار کے ذریعے ڈبرونک سے محض 1 گھنٹہ دوری پر ہیں۔ ڈبرونک میں بلیاں گلیوں کی مالک ہیں، یہاں پر ہر گلی محلے میں لاتعداد بلیاں نظر آئیں گی۔ مارکو پولو ڈبرونک کے جزیرے کورکولا پر پیدا ہوا تھا اور آج تک اس کا پیدائشی گھر یہاں موجود ہے۔ یورپ میں سب سے قدیم کام کرنے والی فارمیسی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہ یورپ کی تیسری قدیم ترین فارمیسی ہے۔ یہ فارمیسی 1317 عیسوی کو کھولی گئی تھی۔ ڈبرونک میں دنیا کا پہلا یتیم خانہ قائم کیا گیا تھا، جس کا باقاعدہ آغاز 1432 عیسوی کے دوران کیا گیا۔ ڈبرونک دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے USA کو تسلیم کیا تھا۔ اس شہر میں 1296 سے شروع ہونے والا قرون وسطیٰ کا سیوریج سسٹم موجود ہے، جو آج بھی استعمال میں ہے۔ اپنے فیروزی پانیوں کی وجہ سے مشہور کروشیا کے جنوبی ایڈریاٹک ساحل پر واقع یہ شاندار قدیم شہر ہے۔ قرون وسطیٰ کا یہ شہر ابھی تک مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس شہر کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قلعہ بند پرانا قصبہ تاریخ سے بھرا ہوا ہے اور اسے اکثر ایڈریاٹک کے موتی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سمندری شہر ہے اور کروشیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ایک اہم سیاحتی مقام ہے اور اس میں ایک سمندری بندرگاہ بھی موجود ہے۔ ہندوستان، افریقہ اور ترکی کے ساتھ ساتھ ڈبرونک ایک اہم تجارتی مرکز ہے۔ یہ شہر کبھی بازنطینیوں کا گڑھ تھا۔ 12ویں صدی تک وینس بازنطینیوں کے زیر کنٹرول تھا۔ 1205 کو وینس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدیوں سے اس شہر کے خد و خال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ڈبرونکا ریپبلکا ایک سمندری جمہوریہ تھی جو 1358 سے 1808 تک موجود رہی۔ یہ 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران اپنے تجارتی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ 1808 نیپولین کی فرانسیسی سلطنت کے زیر اثر ڈبرونک کی آبادی 30,000 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے تقریباً 5,000 افراد شہر کی دیواروں کے اندر رہتے تھے، جو آج بھی موجود ہیں۔ ڈبرونک دنیا کا وہ پہلا شہر تھا جس نے امریکہ سے بھی پہلے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ 960 عیسوی کو جمہوریہ وینس اور 27 جنوری 1416 کو ڈبرونک نے غلامی کا خاتمہ کیا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت ہی آپ 50 سے لے کر 500 سال پہلے کے ٹائم زون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پتھر کی بنی یہاں کی قدیم عمارتیں دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آج تک پرمٹ کے علاوہ کسی گاڑی کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جب ڈبرونک میں خوبصورت چشموں کا نظام موجود تھا، اس وقت لندن میں کھلے ہوئے گٹر ہوا کرتے تھے۔ چرچ آف ہولی سالوشن کے سامنے ایک شاندار چشمہ ہے۔ ایک زلزلے میں اس چشمے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، جس سے اس شہر کی خوبصورتی اور فعالیت متاثر ہوئی تھی۔ اس چشمے کو 1438 میں تعمیر کیا گیا تھا، جس نے اس شہر کو تقریباً 12 کلومیٹر دور دریائے ڈبرونک سے پانی فراہم کیا تھا۔ یہ متاثر کن چشمہ اپنے فن تعمیر، خوبصورتی اور اس کے صاف ستھرے پانی کی گھن گرج کے ساتھ شہر کے شہریوں اور زائرین کے لیے یکساں طور پر ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ ڈبرونک سے محض 600 میٹر کے فاصلے پر واقع لوکرم ایک خوبصورت قدرتی جزیرہ ہے۔ لوکرم کنگز کے جزیرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو اصل میں بینیڈکٹائن رابوں کے ذریعے 1023 عیسوی کے دوران آباد ہوا تھا۔ حالانکہ خانقاہ کی دیواروں میں رکھے گئے چند پتھروں میں نقش و نگار گواہی دیتے ہیں کہ یہ جزیرہ اس سے پہلے زمانے میں آباد ہوا تھا۔ بینڈیکٹائن رابوں کو بظاہر ایک فرانسیسی جنرل کے حکم پر جزیرے سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد رابوں نے جزیرے پر ایسی لعنت بھیجی کہ جو بھی اسے اپنی ذاتی خوشی کے لیے خریدے گا وہ یہاں پر ناکام ہوگا۔ مقامی رئیس جنہوں نے رابوں کو بے دخل کیا تھا،
وہ سب مر گئے، راتوں رات سب دیوالیہ ہو گئے یا وہاں پہنچ کر ڈوب گئے۔ تاہم 1192 میں اس نے رچرڈ دی لیون برطانوی بادشاہ کی اس وقت جان بچائی جب وہ صلیبی جنگوں سے واپس آ رہا تھا تو اس کا جہاز ایک طوفان میں ساحل سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے جزیرے پر ایک کیتھیڈرل تعمیر کیا۔ 14ویں صدی کے بعد سے عثمانی فوجیں ایک ایک کر کے مختلف یورپی ریاستوں میں گھس گئیں۔ قسطنطنیہ کے زوال کے بعد اس وقت کی جمہوریہ ڈبرونک نے محسوس کیا کہ اگر وہ عثمانی سلطنت کے ساتھ کسی قسم کے اچھے تعلقات قائم نہیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ 1465 تک عثمانی فوجوں نے بوسنیا اور ہرزیگوینا کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جو آج کی کروشیا کی سرحد کے خطرناک حد تک قریب تھا۔ ڈبرونک نے اس وقت غیر جانبداری کی پالیسی پر فیصلہ لیا، خود کو پوپ کا حامی اور سلطان کا جاگیردار قرار دے دیا۔ سلطان نے اس کے بحری جہازوں اور تاجروں کو کشیدگی کے باوجود کام جاری رکھنے کی اجازت دی۔ تقریباً 1500 عیسوی تک ڈبرونک نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ راگوسان جمہوریہ مشرق اور مغرب دونوں کے ساتھ اپنی تجارت جاری رکھنے میں کامیاب رہی۔ جب 1667 میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا تو پورا شہر تقریباً تباہ ہو گیا تھا۔ نیپولین جنگوں کے دوران ڈبرونک پر فرانسیسی افواج نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جمہوریہ راگوسا کو ختم کر کے اٹلی کی نیپولین بادشاہی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 19ویں سے 20ویں صدی کے اوائل میں ڈبرونک اپنی تخلیق کے فوراً بعد یوگوسلاویہ کی بادشاہی کا حصہ بن گیا۔ کروشیا کی جنگ آزادی کے دوران یوگوسلاویہ پیپلز آرمی نے ڈبرونک کا 7 ماہ تک محاصرہ کیا۔ 1991 گولہ باری سے اسے کافی نقصان پہنچا۔ 1990 اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں مرمت اور بحالی کے کاموں سے گزرنے کے بعد یہ بحیرہ روم کے اعلیٰ سیاحتی مقامات میں سے فلم بندی کے مشہور مقامات کے طور پر ابھرا۔ سرج پہاڑ پر ایک چھوٹا سا قلعہ موجود ہے۔ یہ قلعہ 1806 اور 1816 کے درمیان نیپولین جنگوں کے دوران تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ اب ایک میوزیم ہے۔ اس حیرت انگیز نظارے پر پیدل یا کیبل کار کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے سے کروشیا، بوسنیا اور ہرزیگوینا کے اندرونی حصوں کا ایک نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کبھی درختوں سے بھرے گھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ 20ویں صدی کے نصف میں شہر کے گرد جنگلات کافی زیادہ تباہ ہو گئے تھے۔ سرج کروشین جنگ آزادی کی شدید لڑائیوں کا مرکز تھا۔ سربین افواج نے یہاں پر کئی حملے کیے۔ ڈبرونک ہٹ سیریز کے لیے فلم بندی کے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ شہر ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ 1959 میں جزیرے پر ایک بوٹینیکل گارڈن کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس میں مقامی اور درآمد شدہ اور ذیلی ٹراپیکل پلانٹ لائف ترتیب دی گئی۔ یہ جزیرہ قدرتی خوبصورتی اور تیراکی کے مثالی مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ ڈبرونک میں دنیا کا پہلا یتیم خانہ قائم کیا گیا تھا، جس کا باقاعدہ آغاز 1432 عیسوی کے دوران کیا گیا۔ ڈبرونک شہر کی زیادہ تر عمارتیں صدیوں پرانی ہیں۔ اس نے آزادی بھی صدیوں پہلے حاصل کی تھی۔ اس شہر کی چونے کے پتھر کی دیواریں 6 میٹر تک موٹی اور 25 میٹر اونچی ہیں۔ پرانے شہر کی دیواریں 1940 میٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، جن کا دفاع 120 توپوں سے کیا جاتا تھا۔ اس شہر نے آزادی کی کئی لڑائیوں کا سامنا کیا ہے۔ ڈبرونک کے پرانے شہر میں واقع ایک یہودی عبادت گاہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم یہودی عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، جو آج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عبادت گاہ 14ویں صدی کے دوران تعمیر کی گئی۔ ایک وقت یہ شہر یہودیوں کی پناہ گاہ ہوا کرتا تھا۔ 16ویں صدی کے دوران جب یہودی آبادکاروں کو اسپین سے نکال دیا گیا تو یہ تمام لوگ ڈبرونک میں آ کر آباد ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈبرونک میں رہنے والے یہودیوں کو نازی قبضے کے تحت حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کروشیا سے زندہ بچ جانے والے زیادہ تر یہودیوں نے اسرائیل میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1667 میں آنے والے زلزلے نے پرانے شہر کو شدید نقصان پہنچایا۔ آج کل ڈبرونک پرل آف دی ایڈریاٹک کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا اعزاز دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈبرونک دنیا کی پہلی ریاست تھی جس نے USA کو تسلیم کیا تھا۔
دوستو آج کی میری یہ ویڈیو ڈبرونیک کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔